اب میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے۔ اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے، اشارہ ہے، میں اسے تفسیر نہیں کہتا۔ میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے۔ سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ نہیں، قسم ہے چاند کی، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑنے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے۔ حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھندلی دھندلی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں۔ لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، وہ لیل اذ ادبر جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا۔ والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر، بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں، احدى الکبر، یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بعثت محمدی۔ نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے۔ یہ تو ہے حضور کا معاملہ، لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ۔ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 زوال، تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ورنہ زوال 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 زوال۔ اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں، یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے، ورنہ 1000 سال تک سطوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا۔ بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے۔ فلا اقسم بالشفق، اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا، حضور کی بعثت کے وقت تو سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی، اور باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے، پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن، اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی، ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا، تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں، وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے، اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے، 300 ایئرس ہم مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟
پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ۔ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے دو مجموعے ہیں، سونہم بإذنہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من الآخرہ۔ اسی سے سمجھ۔ اور افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کا اصل سبب کیا تھا؟ 7 گروپ، کوئی کسی کی سننے والا نہیں، ہر ایک کی چودراہٹ، بلکہ ایک شخص سے بیعت کر کے توڑ دی، اس کا کفارہ، اس کی سزا ہے۔ سزا پانے کے بعد انشاءاللہ قربانیاں بھی رنگ لائیں۔ لیکن صحابہ کو اگر حضور اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی تو اور کون ہوگا جو اپنے آپ کو مستثنا سمجھے کہ ہمیں سزا نہ دی؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تو اب اس سم و طاعت کی بنیاد کیا ہوگی؟ سم و طاعت تو ایسی اگر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا جہاد فساد میں بدل جائے گا، ساری قربانیاں رائگاں چلی جائیں گی۔ ایک امیر کی اطاعت اگر نہیں ہے ساری محنتیں ختم ہو، وہ کیسے ہو، کس دلیل سے ہو، کس نص کی بنیاد پر ہو؟ اور نوٹ کر لیجئے اس کا بدل دینا محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی تھا۔ اگر کوئی شے ضروری ہے اور اب اس کے لیے جو چیز اس وقت تھی معمول بہی وہ آئندہ نہیں رہے گی تو اس کا بدل دینا فرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکمت ہے کہ حضور انسٹیٹیوشن آف بیعت دے کر گئے، ایک شخص کو ٹھوک بجا کر دے، سیرت و کردار کا امتحان کر لو اپنے امکان بھر، اس کے فہم اور فراست کو بھی جانچ لو، اگر دل ٹھک جائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ صرف ایک فرق ہوگا، رسول کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دیں گے ماننا پڑے گا، اب اطاعت ہوگی فی المعروف، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر باقی کوئی فرق۔ اسی لیے میں نے آپ کو وہ حدیثیں سنائی تھی، حضرت حارث اشعری فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دوں۔ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں اللہ امرنی بہن، میں خود نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی۔ اس موضوع پر میری ایک تقریر انگریزی میں 2 گھنٹے کی شکاگو میں کر کے آیا تھا جس کا ویڈیو آڈیو موجود۔ دی امپورٹنس and the nature and the basis of organization in Islam with special reference to the institution of Bay'ah، اس کی تلخیص اور اردو ترجمہ جو ہے میثاق میں شائع ہو چکا، اسی حدیث پر ساری گفتگو۔ پھر میں نے آپ کو شعر سنایا جو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر پڑھ رہے تھے غزوہ احزاب میں، جبکہ پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کئی وقت کا فاقہ تھا، مدینے کی پتھریلی زمین، اس میں خندق کھودنے کا حکم مل گیا، پھاوڑے اور کدالیں چل رہی تھی اور زبان پر الفاظ تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان نہ جائے۔ اور اس بیعت کے لیے جو الفاظ ہیں متفق علیہ، عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعت، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، فی العسر والیسر، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، والمنشط والمکرہ، چاہے طبیعتیں آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کریں، وعلی فرق علینا، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیں، وعلی لا ننازع الامر اہلہ، جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ہم ان سے جھگڑیں گے نہیں، تعاون کریں گے، ان کا بھی حکم مانیں گے، وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ یہ بیعت ایک لفظ کا اضافہ کر کے ہم نے تنظیم اسلامی میں اسی حدیث کو اختیار کیا ہے، علی السمع والطاعت فی المعروف، شریعت کے دائرے کے اندر۔ یہ کوئی آغا خانی جماعت نہیں ہے کہ جس کا سربراہ جس چیز حرام کو چاہے حلال کر دے، حلال کو چاہے حرام کر دے۔ حلت و حرمت ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحلیل و تحریم تکمیل کو پا چکی، اس دائرے کے اندر نظم جماعت کا۔ یہ میں نے ایمانیات ثلاثہ کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ کے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اسی مرحلے میں جبکہ یہ جہاد چل رہا ہو، ایک اضافی چیز، جب تک طاقت کافی نہیں ہے تم پر کیچڑ اچھالا جائے، تم پر چھینٹے اڑائے جائیں، تمہارا استہزاء کیا جائے، تم پر
فقہ چشتی ہیں، تمہیں پاگل کہا جائے، تمہیں مجنون کہا جائے، تمہیں شاعر کہا جائے، تمہیں جو چاہے کہا جائے، تمہیں مارا جائے، پیٹا جائے، لیکن یہ کہ تم صبر محض، نو ریٹیلیٹ، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی؟ مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، پتھراؤ ہو رہا ہو تو پھول پہ ادفع باللتی ہی احسن، تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اس سے بڑا تربیت کا پروگرام کوئی، ڈسپلن اجازت نہیں ہے محمد رسول۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح ٹارچر کی، خون کھول رہا ہوگا صحابہ کرام، وہ بزدل نہیں تھے، وہ بے غیرت نہیں تھے، معاذ اللہ، نہیں، اجازت نہیں۔ خود حضور گزر رہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم، اے یاسر مانو صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، استقبال کی تیاریاں ہو رہی۔ اور مکی صورتوں میں سے کتنی ہیں ابتدائی جو ختم ہوتی ہے خود حضور سے، فاصبر واصبر وما صبرك الا بالله واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ولربك فاصبر۔ سب البتہ دوسرا مرحلہ آتا ہے طاقت کا استعمال، بس یہ ہے اصل بات سمجھنے، یہ ساری تمہید ہے۔ بڑا سادہ سے شعر اقبال کا ہے، بڑا گہرا، وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ میں نے کہا جان کو پاک بھی کرو اور جان بناؤ بھی۔ المومن القوی خیر من المومن الضعیف اعدوا لهم ما استطعتم، تیاری کرو، طاقت بناؤ، نفری بڑھاؤ، تربیت گہری کرو، تزکیہ اور کرو، صبر کرو۔ دو اشعار ہیں علامہ اقبال کے، میں حیران ہوتا ہوں یہ شخص کہاں کہاں پہنچتا تھا۔ پہلے شعر میں تو جو بھی بہرحال ایک قلندری کا انداز ہے، جس طرح اللہ سے اپنا مکالمہ بیان کر رہے ہیں۔ گفتند جہان ماں آیا بتی سازد، اللہ نے مجھ سے پوچھا یہ میری دنیا تمہیں کچھ اچھی لگی کہ نہیں، تمہارے ساتھ سازگار ہے یا نہیں، تمہیں کوئی بھلی لگی کہ نہیں۔ گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پسند۔ گفتند کے برہمزن، فرمایا توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس کو، زمانہ بات تو نہ سازد تو بعد زمانہ ستیز، نظام درست نہیں تو توڑو اسے۔ گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم کے نمی سازد، گفتند کے برہمزن، لیکن یہ برہمزن ہوگا کیسے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ پہلا مرحلہ ہے درویشی، دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، خوشامد، جھڑکیاں بھی کھا رہے ہیں پھر بھی بات پیش کر رہے ہیں، تانے سن رہے ہیں پھر بھی اپنی بات بیان کر رہے ہیں۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چو پختہ شوی خودرا پر سلطنت جم زن، جب تیار ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو، ٹکراؤ، تصادم۔ میٹھے میٹھے واز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، ایک وقت آیا درویشی ختم ہو گئی۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون، مسلمانوں تمہارے بند ہاتھ کھول دیے گئے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، آگے بڑھو، اینٹ کا جواب پتھر۔ مرحلے مرحلے کی بات ہے، وہ مرحلہ اور تھا۔ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شوی خودرا بر سلطنت جم زن۔ یہ جو سلطنت جم، اس کو نظام سمجھیے، نظام جیسے کہ بادشاہت کا نظام، امپیریلزم کا نظام، عوامی حاکمیت کا نظام، سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام، جو نظام بھی ہے اسلام کے سوا طاغوت ہے، دے مارو اپنے آپ کو اس پر۔ لیکن یہ دے مارنا دو طریقے پر ممکن، ایک طریقہ ہے دو طرفہ جنگ، آج کا نظام ہوگا تو اسے ہم کہیں گے مسلح بغاوت، اور حضور کے زمانے میں وہ قتال، چیلنج، یہ دو طرفہ جنگ تھی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ قتال دو طرفہ ہے، قتل کر بھی رہے ہیں، قتل ہو بھی رہے ہیں۔ بدر میں ان کے 70 مارے گئے، ادھر سے 14 شہید ہو گئے، احد میں 70 شہید ہو گئے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دو طرفہ جنگ ہے، سیرت النبی میں دو طرفہ جنگ ملی۔ اور نوٹ کر لیجئے یہ دو طرفہ جنگ، جیسے کل بھی ایک مقرر نے کہا تھا، جائز ہے۔ فساق و فجار کے خلاف مسلمان ہو چاہے تلوار اٹھانا، طاقت کا استعمال کرنا جائز، اگرچہ اس کی اپنی شرائط ہے، طاقت اتنی فراہم ہو چکی ہو کہ کم سے کم بظاہر احوال کامیابی یقینی نظر، ایسا نہیں کہ 200-400 آدمی جمع کیا اور ٹکرا دیا۔ قوم ہے 12 کروڑ کی اور 200-400 آدمی کھڑے ہو گئے اور نکل کھڑے ہوئے جھنڈے لے کر، اس کا تو جو نتیجہ نکلنا ہے وہ سامنے آئی گئے۔ کوئی ریشیو پروپورشن تو ہونی چاہیے۔ صحابہ سے بھی کہا گیا تھا تو 1 اور 10 کا معاملہ کہا، اور پھر صحابہ ہی کے دور میں کہہ دیا گیا تھا 1 اور 2 کا معاملہ بھی۔ اب الا فیکم ضعفا، کوئی نسبت و تناسب، لیکن یہ جان لیجئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے 100% درست ہے۔ فساق و فجار اور ظالم اور غاصب مسلمان حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت جائز، البتہ آج کے دور میں وہ فیزیبل نہیں، یہ ہے نقطہ سمجھنے کا کہ جہاں اختلاف ہو گئے حالات کا۔ حضور کے زمانے میں ادھر کافر ادھر مسلم، یہاں ادھر بھی مسلم ادھر بھی مسلم، حسنی مبارک بھی مسلم، اخوان والے بھی مسلم، حافظ الاسد بھی مسلم، اور حما کے وہ مسلمان باشندے بھی مسلمان تھے جن کو اڑا کر رکھ دیا۔ ایک تو یہ تبدیلی۔ دوسری تبدیلی
حضور کے زمانے میں کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں جزیرہ نماء عرب میں، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں، ٹرینڈ آرمیز نہیں، ادھر بھی والنٹیئر ادھر بھی والنٹیئر، ادھر 313 والنٹیئر تھے ادھر 1000 والنٹیئر تھے وہ بھی والنٹیئر، یہ بھی ادھر بھی تلواریں ادھر بھی تلواریں، چلیے 2 اور 100 کی نسبت ہو جائے، لیکن یہ کہ 1 اور 100 کی بھی ہو جائے، نوعیت وہی ہے، کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے، کوالٹیٹیو نہیں۔ ادھر 100 گھوڑے ادھر 1 گھوڑا یا 2 گھوڑے، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے۔ حفیظ جالندھری کا شعر مجھے یاد آ گیا، 2 گھوڑے بمقابلہ 100 کے، 70 اونٹ بمقابلہ 1000 کے۔ اور آج جو بھی نظام کا اس کو پروٹیکشن حکومت کی ہے، وہی جاگیردار بیٹھا ہوگا حکومت میں، سرمایہ دار بیٹھے ہوں گے حکومت میں، وہ اس شاخ کو کاٹنے دیں گے جس پر ان کا بسیرا ہے، اور ان کے ڈسپوزل پر فوج بھی ہے، ان کے ڈسپوزل پر ایئر فورس بھی ہے، ان کے ڈسپوزل پر ساری پولیس بھی ہے، پیراملٹری فورسز بھی ہے، سب۔ یہ ہے وہ مشکل جس کا حل کرنے کے، یہ جان لیجئے جانے دیے بغیر یہ کام نہیں ہے، لیکن جانے دینا ایک 2 طرفہ جنگ میں ممکن ہے، ایک یک طرفہ جنگ میں ممکن ہے۔ اور یک طرفہ جنگ کیا ہے؟ منظم پرامن احتجاجی تحریک جو نان کوآپریشن سے شروع ہو، چاہے یہ گاندھی کا لفظ تھا، نان وائلنٹ نان کوآپریشن، اور اس کی انتہا ہوگی سول ڈس اوبیڈینس، جس کا نام ہمارے یہاں پچھلے دنوں لیا تھا اور لیتے ہی پھر دبک گئے۔ آسان کام نہیں ہے سول ڈس اوبیڈینس، ٹیکس نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، اور سارے تھوکے ہوئے چاٹ لیے، اس لیے کہ پہلے تیار کرنا پڑتا ہے۔ لوگ ٹیکس نہیں دو گے گولیاں چلیں گی، تیار ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا؟ یہ یک طرفہ جنگ، اپنی جان دینے کے لیے تیار، دوسرے کی جان نہ لی جائے، اس کا فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ نیشنل آرمیز حکومت کے حکم سے کچھ لوگوں کو تو قتل کریں گی لازماً، لیکن مسلسل اینڈ لیس میسیکر وہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نیشنل آرمی انہیں معلوم ہے ہمارے اپنے بھانجے بھتیجے سامنے۔ بھٹو صاحب نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، ثابت ہوا وہ تو مضبوط نہیں نکلی۔ 2 بریگیڈیئرز نے انکار کر دیا لاہور میں، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو شوٹ اینی مور، گو اینڈ ہیو سم پولیٹیکل سیٹلمنٹ۔ ہم کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے، ہم کوئی قابض فوج تو نہیں۔ جنرل ڈائر نے اگر مار دیے ہو 5000 ایک دن میں، اس کا کیا دکھ ہے؟ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو مر جائے، اسے کیا دکھ؟ لیکن جرنیل، اسی لیے یہی ہونے والا تھا۔ ایران میں اسلحہ تو ختم نہیں ہو گیا تھا شاہ کا، دی بگیسٹ آرسنل ان ایشیا، اس لیے کہ آپ روس کو نکال دیجئے، روس جو ہے ایشین پاور نہیں تھی، وہ یورپین پاور ہے۔ پورے ایشیا میں کسی ملک کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا جتنا کہ شہنشاہ ایران، ساوک کے بھیڑیے اس کے پاس تھے۔ کیوں بھاگا؟ 79 لوگوں نے بھگا، جانے دینے تیار تھے اور دی ہے جانے۔ آکوپیشن آرمیز کے خلاف گوریلا وار کام کر سکتی ہے، لیکن نیشنل آرمیز کے خلاف نہیں۔ اگر آپ فوج کو ماریں گے تو فوج اور مارے گی اور مارے گی، اب وہ بدلے میں مارے گی۔ فوجیوں میں بھی دوستیاں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ آپ نے ان کے کسی دوست کو مار دیا، اب وہ جو بدلہ لے گا، اب وہ صرف بھٹو کے حکم سے نہیں گولی چلائے گا، اب وہ اپنے جذبے کے تحت۔ اگر صرف حکومت کے جذبے سے، حکومت کے حکم سے چلا رہا تھا تو ایک وقت میں آ کر وہ صاف کہہ دے گا نو مور۔ اور یہی کامیابی کی صرف ایک ہے جگہ جہاں میں نے جہاد میں اس مرحلے میں اجتہاد کی، اور وہ بھی یہ نہیں کہ وہ حرام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ، جائز ہے اگر حالات اس کے لیے سازگار ہو، ٹیرین ایسا ہو۔ اب میدان پڑے ہوئے ہو پنجاب کے اور یہاں کوئی گوریلا وار ہو سکتا، کسی کا دماغ خراب ہوا، لیکن یہ کہ کوئی پہاڑی علاقے ہو، جو بھی ہو سکے، حرام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ مراحل طے ہو چکے ہوں اور اتنی طاقت فراہم ہو چکی ہے تو جواز ہے۔ البتہ یہ دوسرا راستہ جو ہے یہ ہے کہ اس میں آپ کو کسی کو مارنا ہی، کوئی چنتا ہی نہیں، مرنے کے لیے تیار تو اور چاہیے کیا؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت خوشائی، اور چاہیے کیا؟ فہو المطلوب قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے، گر جیت گئے تو کیا کہنا ہے، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں، جان دے دی تو اس سے بڑی کامیابی کوئی۔ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب۔ بہرحال یہ ہے آخری مرحلہ، اور اس کے لیے جو عنوان ہے کتاب و سنت کا، میں نے چونکہ یہاں ضرورت محسوس کی تو جدید اصطلاح استعمال کی ہے، ڈسپلن پیسفل ایجیٹیشن، اسٹارٹنگ فرام نان وائلنٹ نان کوآپریشن۔ نہیں پہنیں گے کپڑا انگریز کا بنایا ہوا، چرخہ کاٹیں گے کپڑا بنائیں گے، دن میں تارے نظر آ گئے، یہ کپڑا بنا کے کہاں کا کتنا سٹور کریں گے، کہاں جائے گا؟ یہ پوری برطانوی معیشت ہل کر رہے گی، صرف چرخے سے چرخہ کاٹیں گے، سودیشی ہل گئی حکومت۔ چیلنج کیا ہے تو جائیں گے جی، ہم پرماتما نے سمندر کے اندر نمک بنا رکھا ہے، ہم نمک سمندر پرماتما کا سمندر ہے وہاں سے نمک لینے جا رہے ہیں، ہم نے کسی کو کچھ کہا نہیں ہے، لیکن برٹش انڈیا کی ٹیکسیشن پالیسی کو چیلنج کر دیا، لاٹھیاں برسی ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد زخمی ہوئے، کھائی ہیں لاٹھیاں۔ بہرحال اس کے لیے شرعی اصطلاح کیا؟ نہیں انل منکر، جس کے لیے کہ 3 درجے 2 حدیثوں میں قائم کی۔ ایک حدیث تو بہت مشہور، من رأى منکم منکرا، ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔
تم میں سے کوئی شخص بھی اگر بدی کو دیکھے، منکر کو دیکھے، تو اس کا فرض ہے طاقت سے، اگر طاقت نہ رکھتا ہو یا ابھی طاقت کے حصول کے مرحلے میں ہو تو زبان سے تو روکے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے شدید نفرت رکھے۔ وذالک اضعف الایمان، اگر یہ نفرت رہے گی تو شاید کل ہمت بھی ہو جائے، اور اگر نفرت بھی ختم ہو گئی تو وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا۔ نفرت بھی بڑی پیش ہے، بدی سے نفرت تو رہے، سٹارٹنگ کیپٹل یہی ہے۔ کل شاید ہمت ہو جائے کہ بات کہی دو، گوگے شیطان نہ بنے رہو، آگے ہمت ہو جائے، طاقت ہو جائے، طاقت ہو۔ لیکن دوسری حدیث جو اس معاملے میں زیادہ فیصلہ کن ہے، زیادہ اپلیکیبل ہے، بدقسمتی سے وہ ہمارے ہاں عام نہیں ہوئی۔ راوی بھی عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان لہ حواریون واصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ حضور نے فرمایا مجھ سے پہلے بھی اللہ نے جس نبی کو بھی اس کی امت میں بھیجا، اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ صحابی ہوتے ہی تھے، 2 ہوں، 4 ہوں، 20 ہوں، 15 ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے چلیے 11 حواری، 12 حواری جو بھی تھے، وہ حواری یا صحاب کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، اس کے حکم پر عمل کرتے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر امتداد زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے۔ عشق رسول کا ڈنکا بج رہا ہے اور اتباع رسول نام کو نہیں۔ یفعلون ما لا یؤمرون، یقولون ما لا یفعلون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ملا۔ بدعات، طوفان ہے بدعات کا۔ عشق رسول کے لیے آخر کو جلوس ہونے چاہیے نا، صحابہ کو تو تھا ہی نہیں عشق رسول۔ نوٹ کر لیجیے الفاظ، ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے ہاتھ سے، وہ مومن۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، آخری درجہ پھر وہی ہے، دل سے جہاد کرے، نفرت رکھے، وہ بھی مومن ہے۔ وما وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دائے کے دانے کے برابر بھی۔ یہ نہی عن المنکر ہوگا اس عوامی ایجیٹیشن کے لیے عنوان۔ جب تک طاقت کافی نہیں، صرف باللسان کریں گے، خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے چھوڑو، خدا کے لیے نواز شریف توبہ کرو اللہ کی جناب میں کہ تم نے شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، خدا کے لیے توبہ کرو کہ تم نے 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے بھی کتاب و سنت کی بالادستی، ایک ہی قدم تو رہ گیا تھا، قرارداد مقاصد آ گئی، ایک ہی دفعہ چاہیے تھی، اور جو میں نے کہا 3 دفعات، 1 دفعہ چاہیے ٹوٹل بالادستی کتاب و سنت کی، اور وعدہ کیا کہ ہاں یہ ترمیم آئے گی، لیکن وہ وقت نہیں۔ ہاتھ جوڑیے اخبار والوں کے پاس جا، خدا کے لیے اس بے حیائی کے اڈوں کو بند کرو، لیکن یہ کب تک ہوگا؟ جب تک طاقت نہیں ہو، جب طاقت ہوگی نہیں ہونے دیں گے۔ چلاؤ گولیاں ہم پر، مارو ہمیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور، لیکن ہوگا طاقت حاصل کے بعد۔ جیسے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے مکے میں کہہ دیا یہ بت کچھ نہیں ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کسی بت کو توڑا نہیں، ہاتھ نہیں، صرف زبان۔ اسی کعبے کا طواف کرتے رہے جس کے اندر بت، اسی صحن کعبہ میں نماز پڑھتے رہے جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی، لیکن دعوت، تربیت، تزکیہ، ایمان، تنظیم کرنے کے بعد طاقت فراہم کی۔ جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جنگ، پھر ائمۃ الکفر سے جنگ لی، خود بول لی۔ یہ میری کتاب پڑھیے تو معلوم ہوگا یہ جنگ حضور پر ٹھوسی نہیں گئی تھی، حضور نے خود لی، اور جب طاقت کے ساتھ فتح مند ہو کر داخل ہوئے ہیں تو جاء الحق وزهق الباطل، پہلا کام یہ کیا کہ ہر بت، ورنہ سن 7 ہجری تک عمرہ قضا کے لیے جب گئے ہیں کیا کسی بت کو توڑا؟ مکے والے تو چھوڑ کے جا چکے تھے، پہاڑوں پر چڑھ چکے، بڑا سنہری موقع تھا، سب کو توڑ کے تہس نہس کر کے رکھ دیتے۔ نہیں، یہ پروسیس، یہ طریقہ کار ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ بہرحال اس آخری مرحلے کے بعد اور کوئی امکان نہیں، یا تخت یا تختہ، تخت مل جائے تب بھی کامیابی، اور تختہ ہو تب بھی کامیابی۔ بنا کردند خوش رسم بخاک و خون غلطی دند، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، کامیاب ہو گئے تو تم بھی مانو گے کہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش بختی ہے، اور ہم تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں، جانے دے دیں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ بہرحال یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لوازم۔ دین آئے گا تو صرف اس راستے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چالوں سے، ہڑتالوں سے، جب تک کہ ایشوز معین نہ ہو منکر کے خلاف، اور منکر کے خلاف آنے والے میدان میں وہ نہ ہو جو اپنے آپ کو منکرات میں ملوث کیے، خود پاک ہو۔
اب اس کو اور اختصار آپ کو چاہیے تو میں ایک اور انداز سے بھی بیان کر دوں. خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرنی ہے، پہلے اپنی ذات پر قائم کیجئے. یہ جسم آپ کی ایک مملکت ہے، آپ اس پر خلیفت اللہ ہیں، آپ اپنے جسم پر اللہ کی حاکمیت کو قائم، اور یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں. نمبر 2، وَانفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، وہی لفظ خلافت. جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے جس میں خلافت عطا کی، ہمارے راستے میں لگا دو. جان دی ہے لگا دو، مال دیا ہے لگا دو. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. جو کل ہمارے ایک مقرر نے بہت صحیح آیت پڑھی تھی، یہی سورہ حدید ہے جو ختم ہوتی ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب ان اللہ قوی عزیز. اب سورہ صف کی جو آخری آیت میں نے پڑھی تھی اس پر اپنی بات ختم کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. اب یہ دو نسبتیں ہو گئی، ذرا فرق سمجھ لیجیے. اللہ کی نصرت اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، حکومت اس کی قائم کرنی ہے. ایران کے بادشاہ طہماسپ نے فوج دی تھی ہمایوں کو، تو مددگار تھا ہمایوں کا کہ نہیں جس نے آ کر دوبارہ حکومت دلوا دی؟ اللہ کی حکومت کے خلاف بغاوت ہے، تم اس کی حکومت دوبارہ قائم کرو گے، اس کے مددگار ہو. اس کے خلاف بغاوت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، بغاوت ہے. بغاوت کو فروغ کرنے میں جانے دے دو تو اللہ کے مددگار ہو گئے. لیکن اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، من انصاری اللہ. یہ نصرت ہوتی ہے کسی کے ساتھ ہو. اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ کچھ حاصل نہیں ہوگا. کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو، کسی کے معاون و ناصر بنو. کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ. اور یہی الفاظ ہے جس پر وہ سورہ حدید کی آیت ختم ہوئی، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اس کی بھی مدد کرتے ہیں، اس کے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. میں تو چل رہا ہوں، کون ہے جو میرے ساتھ آتا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریین نے کہا ہم حاضر ہیں اللہ کے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. بہت اہم ہے یہ ٹکڑا. اب وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. پولرائزیشن جسے کہتے ہیں، جب تک دعوت کی مدھانی پوری طریقے سے چاٹی کو بلو نہ دے، مکھن علیحدہ اور چھاچھ علیحدہ نہ ہو جائے، اس وقت تک طاقت کا استعمال غلط ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے بنی اسرائیل، ایک وہ کہ جو ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو نے کفر کیا. پھر ذرا طویل تاریخی دور کو یہاں سمو لیا گیا ہے. آخری فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. فوری طور پر کامیابی نہیں ہو گئی تھی ہماری، بڑی پرسیکیوشن، بڑا تشدد ہوا، بڑی محنتیں کی. بالآخر عیسیٰ کے نام لیوا آج ان کے محافظ الا بحبل من الناس وحبل من اللہ. اگر آج اسرائیل قائم ہے تو عیسائیوں کی وجہ سے، اپنے بل پر قائم نہیں. بہرحال اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. من انصاری الی اللہ. میں نے اپنی زندگی کے لیے جو بھی فیصلے کیے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ میں اس پر کاربند رہا، اس کا فضل ہے. میں نے دائیں نہیں دیکھا، بائیں نہیں دیکھا. بہت سے اتار چڑھاؤ آئے ہیں میری زندگی، بہت سے لوگ ابھر کر اوپر چلے گئے، بہت سے تہ کے اندر بیٹھ گئے. میں نے کبھی کسی پولیٹیکل پروسیس میں حصہ نہیں لیا. مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی کہ گاؤں آمد کے خرفت کے گاؤں آمد، کچھ نہیں. نظام بدلنے کے لیے، یہ شرائط پوری کرنے کے لیے جو بھی اپنے اندر سکت تھی، جو بھی جسم و جان کی امانت اللہ نے دی لگا دی. ساتھ دینا نہ دینا آپ کا. فَعَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. اس پر ذمہ داری ہے اس کی جو اس پر ڈالی گئی، اور تم پر ذمہ داری ہے اس کی جو تم پر. بہرحال اب کل انشاءاللہ ہماری اس کانفرنس کا جو آخری سیشن ہونا ہے، وہ میری ان دو تقاریر کے ضمن میں جو سوالات ہوں، کل کے خطاب جمعہ پر اور آج کی اس وقت کی تقریر، وہ سوالات لکھ کر لیں. ہم کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتے. غور کیجیے، آج کی رات لگائیے، کل جو سنا آج جو سنا سوچئے، مراقبہ کیجیے. کوئی اشکال ہے تو لکھ لیجیے. کل 9 بجے سے 10:30 بجے تک کا سیشن ہمارا یہاں ہے، اسی جگہ پر انشاءاللہ، جس میں کہ میں ان سوالات کے جوابات دوں گا. اور پھر جس کا انشراح ہو جائے وہ اس بیعت سمع و طاعت فی المعروف کے لیے تیار ہو کر آئے، تاکہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دیں اس قافلے میں، اس کام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کا فیصلہ کریں. کل شام کو ہمارا جو آخری سیشن ہوگا وہ اضافی سیشن ہے. سالانہ اجتماع تو اپنے پروگرام کے مطابق کل دوپہر کو ختم ہو جائے، لیکن میرے لیے بڑی یہ خوشی کی بات ہے، عمران الحسین جو میرے بائیں ہاتھ بیٹھے، ان کی ایک کتاب ہم نے شائع کی ہے، استنبول سے رباط تک. یعنی خلافت جہاں ختم ہوئی تھی وہاں سے شروع ہو کر، اور رباط میں جب
ایک عالمی سربراہی کانفرنس ہوئی مسلمانوں کی، تو اس کے درمیان میں کیا کچھ کوششیں ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی ادارہ وجود میں آئے، بڑا عمدہ تاریخی تجزیہ ہے۔ انگریزی میں مقالہ پورا بڑی مفصل کتاب ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم پوری انگریزی میں شائع کریں گے، لیکن اس کی تلخیص کا ترجمہ ہم نے شائع کیا اور بڑی محنت کر کے میں اسے خاص اس اجتماع کے لیے شائع کر کے لایا۔ اس کے شروع میں پھر میں نے ان کا تعارف بھی لکھ دیا ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا ہمارے مروجہ اعتبارات سے یہ بریلوی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی کے داماد مولانا شاہ احمد نورانی کی ہمشیرہ کے، اور شاہ عبد العلیم میرٹھی بیعت تھے احمد رضا خان بریلوی سے۔ یہ ہے پس منظر، لیکن ہمیں ان تقسیموں سے اوپر ابھرنا ہوگا۔ یہ بہت پہلے سے ابھرے ہوئے ہیں، شکر ہے، کسی وجہ سے انہوں نے ڈائریکٹرشپ چھوڑ دی اپنے اس ادارے کی۔ ہمارے ہاں کی فرقے واریت جو ہے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اس فرقے واریت کے سانچے سے باہر نکل، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کرے گا جمع ہوں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ آج انہوں نے مجھ سے بیعت کی ہے، تنظیم اسلامی میں شامل ہو گئے، علم میں مجھ سے بہت آگے، تجربہ زندگی کے جو کچھ ادوار انہوں نے دیکھے ہیں، پوری دنیا میں گھومے پھرے ہیں، میں اس میں کسی درجے میں بھی ان کا ہمسر نہیں۔ امریکہ میں جتنی کچھ ان کی طلب ہوتی ہے تقاریر کے لیے، خطبات کے لیے، اس کا مجھے اندازہ ہے، آپ کو نہیں ہو سکتا، لیکن ایسے ہی لوگوں کی شمولیت جو ہے در حقیقت وہ کسی خیر کی پیش قدمی کرے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ تشریف رکھیے، بالکل گڑبڑ نہ کیجیے، اطمینان سے بیٹھے، کوئی اعلانات ہیں تو وہ سن لیجیے، پھر اس کے بعد ہمارے محترم صدر مجلس اور جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کے امیر ہیں، عمر میں مجھ سے لگ بھگ 20 برس تو بڑے ہوں گے آپ، 10-12 ماشاءاللہ، اور یہ کہ بہت بڑے عالم۔ الحمدللہ سلام اما بعد الشیطان الرجیم ان اللہ اشترى من اموالهم بأن كما قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت۔ صدق اللہ۔ میں بہت ہی مختصر اور چند بات، وقت بہت ہو گیا ہے۔ مسلمان تب ہی ہے اللہ اور اللہ کے اللہ اور آخرت پر ایمان کو، اس ایمان ہی کی وہ انسان جن کا اللہ کی وحدانیت، رسولوں کی رسالت اور آخرت پر، انسان پر اس کا پورا یقین ہے، وہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس تقریر میں جو کچھ فرمایا ہے وہ تبصرے بات حقیقت یہ ہے کہ اس تشریح جہاد فی سبیل اللہ کی جتنی واضح جامع اور معنی کے معنی یہ ہے کہ اس کے اندر جو صفات ہیں وہ سب جمع ہیں، اور جو چیزیں اس کی نہیں ہے وہ کوئی بھی نہیں۔ جامع اور معنی تاریخ فی جہاد فی سبیل اللہ اور جہاد کی جو دوسری مختلف شکلیں ہیں وہ سب بیان، جہاں تک ہماری سمجھ ہے قرآن مجید کی تعلیم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا جو اس کے مطابق، جس طرح کہتے ہیں کہ طابق النار بالنار، پوری مطابقت کی ہماری سمجھ کے مطابق بندہ مومن کی اب یہ ذمہ داری ہے، اس کے سامنے جہاد کا نقشہ پیش ہو، اس پر اپنی کیا کیا ذمہ داریاں، اسے کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، اور اپنی آخرت بہتر بنانا، اپنی آخرت بہتر بنانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اپنے آپ کو مستحق سب آگے ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جا، کئی نسلیں آئی ہیں اس سے پہلے اور آ کے رخصت ہو، آئندہ بھی نسلیں آئیں گی، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی آج کچھ عرصے کے لیے ہم لوگ ہیں یا موجود، اور ایک وقت آنے والا ہم میں سے کوئی بھی یہاں، یہ سچ ہے، آپ تسلیم کر۔ اور یہ دن جو ہمارے کے ہیں، اس میں ہمارا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ کیا ہے، کس حد تک ہم نے عمل کیا ہے، زندگی ہماری گزر رہی ہے، کچھ مال بھی اللہ کا دیا ہوا، تھوڑا بھی پاس کم ہے، زندگی کا کچھ حصہ بھی دیا ہے، کچھ عمل کی توفیق بھی بخشی، اس میں ہمارا معاملہ صرف اللہ کے ساتھ۔ مخلصین، جو دین ہم نے قبول کیا ہے اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا ہے، اور اسی تعلیمات کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا ہے، اس پر ہم تیار رہنا چاہیے، جس حد تک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کی اب یہ فیصلہ اللہ ہی ہے، فرمائے گا اس حد تک کیا توفیق ہمارے پاس ہے، جہاں تک ممکن ہو ہم کو اپنی سعی، کوشش، محنت، جہاد کرنا چاہیے کہ آخرت بخشائش ہو جائے
اور دنیا کا نظام بہتر سے بہتر ہو جائے، اس نیت کے ساتھ ہماری کے اعمال ہوں کہ دنیا کا نظام خواہ ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارے بعد جو لوگ وہ اچھا نظام دیکھ سکے، وہ خلافت جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بعد حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی، حضرات حسن رضی اللہ تعالی عنہما، جن حضرات نے جو دین کو قائم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئی تعلیم کو اس دنیا میں برپا کر، اس کی دعوت سے ڈاکٹر صاحب نے امیر اسلامی مختاب کے بالکل وہی تعلیم۔ اب آپ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی آلہ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا من القوم الكافرين ونجنا من القوم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذ محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل، اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا لم تملكنا من فعل، فإذا فعلت ذلك بنا فأنت ولينا واهدنا سواء السبيل۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ غلطیاں لفظ